السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں میرے تمام ویورز ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ ٹاکسک لوگوں سے کیسے ڈیل کیا جائے، مطلب ایسے لوگ جو لہجے میں سخت ہوتے ہیں، ہمیشہ غصے میں رہتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں، کسی کی بات نہیں سنتے، غلط بھی ہوں تو خود کو صحیح کہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو کیسے ڈیل کیا جائے؟ مگر یہ سیکھنے سے پہلے جو ویورز میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری دلچسپ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ وقت یا پھر زندگی کیسے گزاری جائے جو ٹاکسک ہوتے ہیں، مطلب بد اخلاق، اپنی منمانی کرنا، اپنی غلطی کو قبول نہ کرنا، خود کو اچھا اور باقی سب کو برا کہنا، اپنی غلط بات بھی ضد کر کے منوا لینا، اور اسپیشلی خواتین جن کے سسرال شوہر وغیرہ ان کا خیال نہ کریں، تب کیا کیا جائے؟ ایسے لوگوں کو نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے بٹ دے ڈونٹ وانٹ ٹو وزٹ سائیکولوجسٹ، کیونکہ وہ خود کو نفسیاتی مریض ہی نہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے۔ اب بات یہ ہے کہ ان کو ڈیل کیسے کیا جائے۔ دیکھیں، قرآن پاک کہتا ہے کافر لوگ مسلمانوں کو چڑھانے کے لیے سرگوشیاں کرتے تھے محفل میں، تو اللہ نے فرمایا یہ شیاطین ہیں جو صرف آپ کو ڈرانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، مطلب ٹو برنگ مسلمز انڈر پریشر، تو آپ ان کے پریشر میں نہ آنا۔ اسی طرح ہم ایسے لوگوں کے پریشر میں آ جاتے ہیں جو ہم سے حسد کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم بیسٹ پرفارم نہ کر سکیں، پھر اس میں مختلف قسم کے لوگ آ جاتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کا لائف پارٹنر آپ سے انسیکیور فیل کرتا ہے، سوسائٹی اور گھر والے بھی شوہر کو پریشر میں ڈالتے ہیں کہ دیکھو تم تو بیکار ہو، تمہاری بیوی تو تم سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہے، یا پھر زیادہ امیر ہے، یا پھر زیادہ اچھا کماتی ہے۔ اس طرح دو لوگوں کے رشتے میں ایک ڈسٹربنس پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے کولیگز، آفس ورکرز، فرینڈز اور کلاس فیلو اسٹوپڈ وے میں بیہیو کرتے ہیں۔ پہلی بات تو ایسے لوگوں سے خوف زدہ ہونا چھوڑ دیں، اور اللہ کہتا ہے کہ میری بنائی ہوئی کوئی چیز بھی بیکار نہیں ہے، تو مطلب ہماری زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ یہاں اللہ نے ہمیں ایک سٹینڈرڈ دے دیا، اب آپ کو اپنی قابلیت کا سرٹیفکیٹ کسی اور سے نہیں لینا، اس لیے کانفیڈنٹ ہو کر ہمیشہ بہترین پرفارم کریں، اور جو لوگ تنگ کرتے ہیں یقین مانیں وہ قابل رحم ہوتے ہیں۔ جب آپ یہ سوچیں گے کہ یہ ذہنی طور پر نارمل نہیں ہے تو پھر آپ ان کو ایکسیپٹ کر لیں گے، وہ جیسے بھی ہیں نارمل نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو فزیکلی نارمل نہیں ہوتے، وہ تو نظر آ جاتا ہے، لیکن جن کا بیہیویئر اب نارمل ہوتا ہے نا، تو پھر ان کے لہجے سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ تو ان کو اگنور کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ زیادہ اچھا پرفارم کر سکیں، لیکن اگر آپ ان کو نوٹس کریں گے اور فیل کریں گے تو وہ جو ہے نا اور تنگ کرنے لگیں گے کہ دیکھیں ہمیں تو نوٹس کر رہا ہے کوئی۔ اگر آپ انہیں اگنور کریں گے تو آہستہ آہستہ وہ آپ کے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ ایک واقعہ سناتی ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد جو کہ اندھے اور بوڑھے انسان تھے، مگر اس کی زبان بہت سخت تھی، مطلب وہ سخت اور غصے والے انسان تھے، اور ان کا لہجہ بھی غصے والا ہی ہوا کرتا تھا، اور لوگ ان سے ڈرتے تھے کیونکہ اس کی فطرت تھی کہ وہ دل دکھانے والی سخت باتیں کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ فطرتاً ایسے ہوتے ہیں۔ یہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت کا واقعہ ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ان کے گھر گئے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر گھر میں تھی، اور اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے نا بہت چھوٹی تھی۔ وہ آئے اور حضرت اسماء بنت ابی بکر سے کہا کہ کدھر ہے تیرا باپ، مطلب غصے میں بات کی انہوں نے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ ہجرت کر کے چلے گئے ہیں۔ تو کہا کہ تیرے لیے کیا چھوڑ کر گئے ہیں؟ یعنی بہت ہی غیر ذمہ دار انسان ہے، اور گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑ کر گئے اور اکیلے ہی چلے گئے ہیں، تو پیچھے گھر والوں کو کون دیکھے گا، اور کوئی احساس نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میرے پاس ایک ڈبہ تھا، میں نے اس میں کچھ کنکریاں ڈالی اور اس کو ہلایا، تو اس میں سے آواز آنے لگی۔ میں نے کہا کہ یہ چھوڑ کر گئے ہیں، تو وہ پرسکون ہو گئے اور کہا کہ ٹھیک ہے۔ بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گئے تھے الحمدللہ۔ روزمرہ کے معاملات میں ایسے سخت لہجے والے لوگوں کے سامنے نہ کھڑا ہوا کریں، مطلب ان کی مخالفت نہ کریں، کیونکہ ان کی فطرت ہی ایسی ہوتی ہے، تو ان کو کنفرنٹ نہ کریں،
کیونکہ وہ نیگیٹو انرجی میں آپ سے زیادہ ہوتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ کوئی جھگڑا کرنے والا مل جائے. ایسے لوگوں کو بہت زیادہ ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ ایموشنلی سک ہوتے ہیں. ان کو کمپلین نہ کریں بلکہ ان کی مدد کریں، ان کے برڈن کو کم کرنے کی کوشش کریں، جیسے سیدہ آسمہ نے کیا. انہوں نے ان کے اندر کے خوف کو کم کرنے کے لیے یہ دکھایا کہ میرے بابا جو ہے نا یہ چھوڑ کر گئے ہیں. حالانکہ انہیں نظر تو نہیں آ رہا تھا، انہوں نے ایک پازیٹیولی ان کو جو ہے نا پرسکون کر دیا کہ میرے بابا کچھ نہ کچھ چھوڑ کر گئے ہیں. جب انہوں نے ڈبے کو ہلایا تو ان کے جو دادا تھے تو انہیں یہ لگا کہ جو ہے نا ان کے بابا جو ہے نا شاید کچھ اشرفیاں یا پھر کچھ پیسے چھوڑ کر گئے ہیں گھر والوں کے لیے. ایک طرح سے جھوٹ تھا لیکن ایک پازیٹیو وے میں لیا گیا تھا اس کو، تاکہ کسی کو نقصان نہ ہو، کوئی انسان جو ہے نا پریشان نہ ہو کہ ان کا بیٹا چلا گیا تو پیچھے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑ کر گیا. تو انہوں نے ان کو ریلیکس کرنے کے لیے یہ کیا تھا، تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. اس ٹائم ان کی پریشانی بنتی بھی تھی کیونکہ وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے اور ان کا توکل بھی اللہ پر نہیں تھا. تو دیکھیں، جو لوگ سختی سے پیش آتے ہیں پہلے تو آپ ان کی بات کو غور سے سنیں، پھر وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں ان کی ہر بات سے اتفاق کریں. اب اگر وہ غلط ہیں تو انہیں کہیں کہ یہ پہلو بھی ہو سکتا ہے، آپ اس پر بھی غور فرمائیں یا سوچیں. اللہ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ جب تم فرعون کے پاس جاؤ تو نرمی سے بات کرنا، لیکن اگر آپ سیدھا سیدھا بول دیں گے نا جاؤ تم غلط ہو اور تم کم عقل ہو وغیرہ وغیرہ، تو سامنے والا تو پہلے سے تیار ہے کہ کوئی لڑے اور میں تماشا بناؤں. میرے خیال سے ہر انسان کو کمیونیکیشن سکلز سیکھنی چاہیے. لوگوں کو ڈیل اور قائل کیسے کرنا ہے یہ سیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک ہنر ہے، ایک سکل ہے. ایک عورت تھی جن کی شادی کو تقریباً 50 سال ہو گئے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کامیاب شادی کا راز کیا ہے؟ تو وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی میرے شوہر بہت ہی غصے والے انسان ہیں. اب ہر لڑکی کی قسمت میں پیار اور خیال رکھنے والا شوہر تو نہیں ہوتا، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں اور اللہ انہی رشتوں کے ذریعے سے ہی آزماتا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ 50 سال آپ نے ایسے سخت انسان کے ساتھ کیسے گزارے؟ تو وہ ہنس دی اور کہا کہ غصہ تو ان کی عادت ہے. انہوں نے اس کی اس عادت کو قبول کر لیا تھا، پھر اسی عادت کے ساتھ رہ رہی تھی. پھر انہوں نے کہا کہ جب یہ غصہ کرتے ہیں ہر طرح سے سناتے ہیں اور میں خاموشی سے سنتی رہتی ہوں، آگے سے جواب نہیں دیتی کہ آپ غلط ہو. جب وہ سنا کر تھک جاتے ہیں اور چپ ہو جاتے ہیں تو میں مسکرا کر پوچھتی ہوں چائے پئیں گے، اور پھر میں چائے بنا دیتی ہوں اور پھر وہ معافی مانگنے لگ جاتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، میں غصے میں آ گیا تھا وغیرہ وغیرہ. اس سے ریلیٹڈ ایک اور بات بھی بتاتی ہوں. ایک بندہ تھا، وہ کسی عالم کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ دیکھیں، ہر مسئلہ شادی کے بعد پیدا ہوتا ہے. بیوی کی شکایت، ماں کی شکایت، بہنوں کے شکوے، اور بندہ ایک ہو تو کس کس کی سنے؟ تو اگر میں شادی ہی نہ کروں تو مجھے گناہ تو نہیں ملے گا؟ عالم مسکرائے اور کہا کہ دیکھو، شادی کرنا نہ کرنا یہ آپ کی مرضی ہے، دین اس کی اجازت دیتا ہے، مگر سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کر لو تو بہتر ہے. دوسری بات، آپ کو کیا لگتا ہے اگر آپ شادی نہیں کرو گے تو سکون کی زندگی گزار لو گے؟ پھر اس عالم نے کہا کہ ایسا بالکل نہیں ہوتا. زندگی کے ہر لیول کے اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں. سنگل رہو گے تو اس کی اپنی پرابلمز ہیں، شادی کر لو گے تب بھی کچھ مسائل آپ کو درپیش ہوں گے. اگر ان مسائل سے ڈرتے رہو گے تو کچھ نہیں کر پاؤ گے، زندگی رک جائے گی. مگر ان مسائل سے ڈرنا چھوڑ دو گے اور ان کو ڈیل کرنا سیکھ جاؤ گے تو زندگی آسان ہو جائے گی. انہی رشتوں کے ذریعے سے ہی انسان کی آزمائش ہوتی ہے اور پرکھا جاتا ہے انسان کو کہ اس کا ریئیکشن کیا ہوگا. اب تم جیسے چاہو اپنا امتحان دو، شادی کر کے یا پھر سنگل رہ کے. اب ایسے لوگ آپ کی اولاد، شوہر، بیوی، باپ، ماں، بہن، دوست، کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے انسان کی زندگی میں جو ڈسٹربنس کریٹ کرتا ہے، جو خود تو وہ بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں، ساتھ میں باقی لوگوں کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں. اب یا تو ان کو کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ کروائیں یا پھر آپ خود کو اتنا مضبوط اور پازیٹیو بنا لیں کہ اچھا وقت گزر جائے. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو.